بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب ناصر شیرازی بھی، جو ایک بہت بڑے اسکالر بھی ہیں اور بڑے انالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ آج کی اہم جو خبریں ہیں جنہیں ہم اپنے پروگرام میں موضوع سخن بنائیں گے، آج پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں ریلیاں نکالی گئیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک ریلی نکالی گئی، اور صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی نے بھی ایک تقریب میں خطاب کیا، اور بہت ساری تقریبات ہوئیں، ان ساری تقریبات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف گوشوں میں جو ریلیاں نکالی گئی ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور اس معاملے پر بھی بات کریں گے کہ کشمیر میں ظلم و ستم کا جو بازار بھارت نے گرم کر رکھا ہے، آخر عالمی برادری اس پہ خاموش کیوں ہے؟ عالمی برادری کو اتنا بڑا ظلم نظر کیوں نہیں آتا؟ محض تجارت کے فوائد جو ہیں وہ اتنے زیادہ مفید ہوتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہاں دب کے رہ جاتی ہے، اور صرف یہ اگر سوچا جائے کہ ایک بڑی منڈی ہے بھارت، اس لیے کہیں اس کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو جائیں اور اس پہ بات نہیں کرنی، تو پھر عالمی ضمیر کہاں کھڑا ہے؟ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر امریکہ نے ایران پر کچھ پابندیاں نرم کی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جو ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں، اور امریکہ نے ایران کے سول جوہری پروگرام کے حوالے سے کچھ پابندیوں کو نرم کیا ہے، جس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ معاملات صرف کاغذوں میں نہیں رہنے چاہیے، کاغذوں میں یہ لکھی ہوئی چیزیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، اس سے آگے چل کر بھی کچھ ہونا چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر کوریا کی اسکالرشپ جن بچوں کو ملی ہے، پاکستان کے کچھ 300 کے لگ بھگ ایسے بچے بچیاں ہیں جنہیں کوریا کی اسکالرشپ ملی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ مشکلات کا شکار ہیں، ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، ان کو ویزا نہیں مل رہا کوریا کا، اور اس میں بہانہ جو ہے وہ کورونا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کورونا کیونکہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، اس لیے نہیں آپ کو بھیجا جا رہا، حالانکہ وہاں ایران کے بچے جا رہے ہیں جہاں ایران میں کورونا پاکستان سے بہت زیادہ تھا، ملائیشیا کے بچے جا رہے ہیں، انڈیا کے بچے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک کے بچے، وہاں کے ویزے بھی کھلے ہوئے ہیں اور وہ سارے لوگ وہاں کوریا جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی بچے، کوریا نے پاکستانیوں کو اس میں افریقی ممالک کی صف میں کھڑا کیا ہوا ہے اور پاکستانیوں کو ویزے نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل جو ہے انتہائی حد تک پریشان ہو چکا ہے، ان کا ایک سیمسٹر ضائع ہو چکا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ آخر وزارت خارجہ کا متعلقہ ڈیسک جو ہے جو کوریا کو ڈیل کرتا ہے وہ کہاں سو رہا ہے، ان کو ان مسائل سے کوئی غرض آخر کیوں نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی لیڈرز کی، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، ملاقاتیں ہوئیں، بہت ساری باتیں ہوئیں، اندر کمرے میں کیا باتیں ہوئیں ان پہ بھی بات کریں گے، پھر باہر نکل کر انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے جن امور کی طرف نشاندہی کی، جو کہا کہ اب ہر صورت میں عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اس کا ہر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور یہ بھی جائزہ لیں گے کہ ماضی میں جب ان کو اس طرح کے معاملات کا موقع ملا تو انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی اور کتنے گول کھلائے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ چین کے دورے پر ہیں، اور چین کے دورے میں انہوں نے بہت ساری ملاقاتیں بھی کی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے خطابات بھی کیے ہیں، کچھ نئے معاہدے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ پرانے معاہدے جو ہیں ان کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے، اور جو بیجنگ اولمپکس ہیں ان میں بھی وہ بڑے بھرپور ہمیں ایکٹیو نظر آئے ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جو جائیں گے اس پہ کشمیر کے امور پر بات کریں گے، اور کشمیر کے امور پر بات کرنے کے لیے جب ہم نے مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھنا ہے، اس سے پہلے ہم بڑھیں گے عارف الوی صاحب کی طرف کہ ڈاکٹر عارف الوی نے کیا کہا ہے، ان پہ بات کرتے ہیں، اور ان کی جو گفتگو ہے اس کا ایک کلپ آپ کو سناتے ہیں، پھر اس کے اوپر مظہر برلاس صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی: ہمیں ان کے آئین سے کوئی سروکار نہیں، مگر ہم کشمیر کا نام بھی اس آئین کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر نہ ہندوستان کے ساتھ کبھی تھا، نہ کبھی ہوگا، نہ رہے گا۔ آزادی کشمیر کے اندر یہ جو جدوجہد ہے جس کے اندر وہ آبادیوں کا محاصرہ کرتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو فالس انکاؤنٹرز میں مارتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں، قیادت کو
का محاصرہ کیے رکھتے ہیں تاکہ قیادت بھی جو کشمیری قیادت ہے وہ بھی باہر نکل کر لوگوں کے غم میں بھی شریک نہ ہو. علی گیلانی صاحب کو ہاؤس اریسٹ میں کتنا عرصہ رکھا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی میت بھی لوگوں کو بتائی نہیں کہ کہاں پر دفنانا چاہتے ہیں, کہاں پر دفنائی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ ظلم دیکھنا چاہیے. پچھلے 70 سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے. جی مظہر برلا صاحب, دنیا کو یہ ظلم دیکھنا چاہیے. پچھلے 70 برسوں سے یہ ظلم ہو رہا ہے, اور حد تو یہ ہے زندہ لوگوں کے ساتھ تو جو ظلم ہو ہی رہا ہے, مرے ہوئے لوگوں کو بھی یہ نہیں بخشتے, میتوں کو بھی نہیں بخشتے, لیڈرز کو بھی نہیں معاف کرتے. جناب علوی صاحب, ایک تو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے آج یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا, اور وہ اسپیکر قومی اسمبلی, چیئرمین سینٹ, اور اسی طرح پی ڈاکٹر نور الحق قادری اور شہریار افریدی اور زرتاج گل اور سی میزدی اور دوسرے اکابرین جو تھے, اس کے علاوہ بھی پورے ملک میں اور ملک سے باہر آج ریلیاں ہوئیں اور تقریبات ہوئیں اور سیمینارز ہوئے. اب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا پیغام چونکہ سب سے بڑا ہے, تو آپ نے اچھا کیا سب سے پہلے ڈاکٹر عارف علوی ہی کی بات کی. جی ہاں, انہوں نے بھرپور پیغام دیا اور بھارت کے ظالمانہ رویے کو بے نقاب بھی کیا, اور یہ عہد بھی کیا اور تہیہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا. بالکل صحیح ہے. جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں وہ بھی انہوں نے بخوبی بیان کیے, اور جو بھارتی افواج ظلم کر رہی ہیں وہ بھی بیان کی. اور جیسا کہ ایک عظیم لیڈر سید علی گیلانی جو ہمیشہ یہ کہتے تھے اور اپنے آخری لمحات میں بھی یہ کہتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. صحیح ہے. آج ہمیں ایک اور بات بھی سوچنی چاہیے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اور سری نگر کے لوگ جو ہے, کپواڑہ, پلوامہ, پہلگام, ڈاچی گام, یہ سارے لوگ کتنے عظیم ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ دشمن کو دکھاتے ہیں صحیح کہ یہ لیجئے ہم اپنے شہید کو اس عظیم وطن کے پرچم میں دفن کر رہے ہیں جس سے ہمیں محبت ہے. بے شک. تو پاکستان سے محبت کا اظہار اس سے بڑھ کر اور نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. مظہر برلا صاحب, آپ نے بات کی کشمیریوں کی جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے, تو کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ محبت کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہم دیتے ہیں. یاسین ملک حریت رہنما جو ہیں, ان کی اہلیہ مشال ملک جو ہیں, انہوں نے اس موقع پہ ایک بیان جاری کیا ہے, اور انہوں نے کشمیریوں کی محبت کا جس طرح پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے نظریات کے ساتھ, پاکستان کے لیے اپنی محبتوں کے ساتھ اور آزادی کشمیر کے ساتھ جس طرح اظہار کیا ہے, وہ آپ کو سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. مشال ملک. میں ساری پاکستانی قوم کی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی, سالیڈیرٹی کے لیے آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ پورا دن ہمارے لیے وقف کیا اور دنیا کے سامنے ہندوستان کا گھنونا چہرہ دکھایا. جی ناصر شاہی صاحب, بہت شکریہ. ایک تو آپ کا آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ تو ایک اتنا بڑا معاملہ ہے کہ کشمیری روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. پاکستانی میڈیا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب تو خیر پاکستانی میڈیا سے نکل کے انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے نا کشمیر کو جگہ دینے لگ گیا ہے. اس پہ پرنٹ میڈیا بھی, انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا بھی. لیکن عالمی ضمیر بالکل خاموش ہے. آخر کیا وجہ ہے, اس کو کیسے جگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑے ایویڈنٹ ہیں. جو ویسٹرن ڈول سٹینڈرز ہیں اور ان کے جو دوہرے معیارات ہیں وہ بڑے واضح ہیں. صحیح. اور اس وقت جو اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہیں, امریکن جو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ان کو انڈیا کی ضرورت ہے, اور اسی طریقے سے جو گلف کنٹریز کی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی اکنامک ڈیپینڈنس ہے انڈیا کے اوپر, تو یہ بنیادی طور پہ ایک ریزن بنی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیتے. اور تو اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں کہ جنہیں بڑا بھرپور رول پلے کرنا چاہیے, چونکہ جو ایٹروسٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں, جو انسانی حقوق کی پامالی وہاں پر ہو رہی ہے, اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی اس طریقے سے اوپن وائلیشن ہو رہی ہے, اور بلکہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کو اس طریقے سے ٹھینگا دکھایا جا رہا ہے نا, یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے. اور پھر اس سارے کے ساتھ جو ایک ہندوتوا کا ٹچ ہے کہ وہاں ایک خاص طرح کی ایکسٹریمزم کی فضا بنا کے, اور وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف ایک ماحول بنا دیا گیا ہے.
جبر کا اور ایک خوف کی فضا جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے. تو اس میں یہ پہلو یقیناً اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ مظہر برلاس صاحب فرما رہے ہیں کہ کریڈٹ جاتا ہے پھر کشمیریوں کو، صحیح کہ جنہوں نے اس سب کے باوجود خون دیتے ہیں، جبر کو برداشت کرتے ہیں، صحیح. لیکن پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو، پاکستان کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو کمپرومائز نہیں کرتے، اور جب موقع ملتا ہے وہ اس سائل کے اوپر جو آکوپیشن کی فضا ہے اس فضا کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں، پاکستان کا پرچم بھی بلند کرتے ہیں. اور پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کی لائلٹی کا حق جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو یہ ان کا خون ہے کہ جس نے بہرحال اس کیفیت کو اور اس پین کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے انٹرنیشنلی. ادروائز جو ویسٹرن ہپوکریسی ہے وہ اس مسئلے کے اوپر 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. صحیح ہے. مظہر برلاس صاحب، جیسے ہم نے ابتدائیے میں کہا، آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی انسانی ضمیر، کوئی انسانی غیرت، کوئی چیز بھی تو ہوتی ہے. بھارت کی صرف مارکیٹ جی ایک اربوں انسانوں کی مارکیٹ ہے، تو اس لیے وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے. کیا صرف یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عالمی ضمیر خاموش رہتا ہے اور کوئی بات نہیں کر پاتا، یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو وجہ علوی صاحب سامراج کی سمجھ آتی ہے کہ سامراج جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتا. صحیح. سامراج میں آپ یہ سلامتی کونسل ہی دیکھ لیجئے، اس میں 5 وہ ممالک ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، صحیح. اور 2.25 ارب مسلمان جو ہیں جن کی 57-58 ممالک ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ویٹو پاور کا حق نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی بنیاد ہی ظلم اور ناانصافی ہے. صحیح. تو اسی ناانصافی کی بنیاد پر میں اگلی بات کرنے لگا ہوں کہ جہاں بھی مسلمانوں کے مفادات ہوتے ہیں وہاں یونائٹڈ نیشن سوئی رہتی ہے، اس کا ضمیر بھی بیدار نہیں ہوتا. عالمی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں یا انصاف کے ادارے ہیں وہ بھی سوئے رہتے ہیں. درست ہے. جبکہ اگر مسئلہ کسی اور کا ہو تو ایسٹ تیمور بن جاتی ہے، اور بڑے تھوڑے عرصے میں بن جاتی ہے، کوئی لمبی ساؤتھ تحریک نہیں سوڈان کا چلانی پڑتی. مسئلہ اٹھ جاتا ہے، بہت سے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایران کو کتنے سالوں سے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، قصور کوئی نہیں. جی ہاں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پچھلے 20-22 برس میں مسلمانوں کے ملکوں کے ملک تباہ و برباد کر دیے گئے. کوئی 1.25 کروڑ مسلمان شہید ہوا. اس کو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون دہشت گرد ہے؟ صحیح ہے. یہ میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ناظرین کو پتہ ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ آ جائیے اس میں مسلمان ملکوں کا جو قصور ہے. مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی جتنے بھی مسلمان ملک ہیں افریقہ میں یا ایشیا میں، ان کی آزادیوں کو 100 برس نہیں ہوا، تو 100 برس تک تو غلامی کے اثرات رہتے ہیں. پھر سامراج نے ایک ایسا جال بنایا کہ مسلمان حکمران جو مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں انہیں غلامی کے طوق پہنائے گئے. صحیح ہے. اور وہ اسی غلامی میں خاموش رہتے ہیں. اور تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پیسے کے مفادات ہیں، دولت کے مفادات ہیں. دنیا نے دولت کو دیوی بنا لیا ہے، یعنی ضمیر کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، مفاد کو پہلے رکھتے ہیں. تو مسلمان ملک خاص طور پر ہمارے عرب جو ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر مسلمان ملک، تمام ملک آج اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیں اور آج انڈیا کا بائیکاٹ کر دیں تو یہ گھٹنوں کے بل گریں گے. صحیح ہے. اور یہ کہیں گے کہ ہم فلسطین بھی چھوڑتے ہیں، ہم کشمیر بھی چھوڑتے ہیں، صحیح ہے. لیکن خدا را ہم سے بزنس کر لو، ہماری جان ہم سے تجارت کر لو. بالکل صحیح. تو یہ 3 باتیں ہیں جس کی بنیاد پر دنیا کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے.
बहुत आला। जी नासिर शाही साहब, आज सिपा सालार जनाब कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीर के मसले को हल करने का वक्त आ गया है। उन्होंने इस मौके पर कश्मीरी आवाम को और उनके दिलेराना जो जिद्दोजहद है उसको खराज तहसीन भी पेश किया। और आज फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ, और ये हुआ आज के दिन में दुनिया भर में बाकी भी जहाँ यौम यकजहती कश्मीर मनाए गए, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तकरीबात हुई हैं। योब में, किला सैफुल्ला में, मुस्लिम बाग में, लोरालाई में और शिरानी में और भी बहुत सारे मकामात पे बहुत मरकज़ी तकरीबात हुई। जी जी, तो ज़ियारत में लोगों ने अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार किया कश्मीरियों के साथ। इस जज्बे को, बलूचिस्तान के लोगों के इस जज्बे को और पाक फ़ौज का जो एक विजन है उसको आप कैसे देखें? देखें, जो बलूचिस्तान का रिस्पांस है वो इस लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ताज़ा जो इंसर्जेंसी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें बलूचिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा या नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो बलूचिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के नेशनल नैरेटिव और पाकिस्तान के इंटरेस्ट यानी कश्मीर जो उनकी मजलूमी है उसके हवाले से जो स्टैंड लिया है, तो वो ये एक इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ख़ुद उन्होंने ये मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि जो बिलाखर जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो सिर्फ लोकल फिनोमेना नहीं है, उसके अंदर इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हैं और जिसमें बुनियादी टारगेट पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और उसके लिए उन्होंने बलूचिस्तान का इंतखाब किया क्योंकि वल्नरेबिलिटी उसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और वो सी पैक के लिहाज से ज़रा स्ट्रेटेजिक उसकी पोजीशन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा वहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करना आसान है। तो ये इस लिहाज से इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने लोकल इंसर्जेंट को भी मैसेज दिया है कि हम पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम हैं और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की आवाज़ बन रहा है। और उन्होंने इंटरनेशनल मैसेज भी दिया है कि यहाँ इस सरजमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना आपके लिए आसान नहीं है और प्रैक्टिकली इस तरह की प्रॉक्सीज जो हैं उनको यहाँ लोकल सपोर्ट नहीं मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपने कहा, पाकिस्तान ने इसके ऊपर नेशनल लेवल पे जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन्होंने स्टैंड लिया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एक कंपैरिजन करें कि पाकिस्तानी अवाम का रिस्पांस नेशनल इंटरनेशनल बहुत अच्छा है, अगर हम कश्मीरी अवाम का रिस्पांस देखें तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम चूँकि बिलाखिर इस कज़िये के वकील भी हैं, मुद्दई भी हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको डबल करने की ज़रूरत है, ट्रिपल करने की ज़रूरत है। अपनी एफर्ट को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और इस मसले को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और जैसे बाजवा साहब की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है, दुनिया उसी वक्त मानती है जब दुनिया को ये महसूस हो जाए कि इस मसले को हल किए बगैर दुनिया के अपने मामलात भी नहीं चल सकते। साउथ एशिया के अंदर ये मसला एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है कि अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया तो ये एक ट्रायंगल है, न्यूक्लियर ट्रायंगल। एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है और तीनों न्यूक्लियर कंट्रीज है। दुनिया में 3 न्यूक्लियर बॉर्डरिंग कंट्रीज और कहीं नहीं है और वल्नरेबल सिचुएशन है। लिहाजा इस सिचुएशन में वर्ल्ड इंटरेस्ट के अंदर है कि इंटरनेशनल बॉडीज खा वो यूनाइटेड नेशन हो और इसी तरीके से इंटरनेशनल एक्टर्स को जो दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उन सब को बढ़ के ये रोल प्ले करना चाहिए और कश्मीर के मसले को सॉल्व कराने बिल्कुल जी, ये 3 एटमी कुव्वतें हैं जो बिल्कुल साथ साथ हैं और इस पूरे खित्ते में अहमियत की हामिल हैं और इनके दरमियान में बिल्कुल पहलू पे पहलू ये कश्मीर का एक फ्लैश पॉइंट, एक आग का गोला जो कभी भी फट सकता है, जो कभी मसाइल पैदा कर सकता है। इसकी तरफ आलमी बिरादरी को बहरहाल तवज्जो देनी चाहिए। मज़ीद सुस्ती मेरा ख्याल है नुकसान का बायस बन सकती है। बातचीत के सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज पाकिस्तानी सियासत के कुछ बड़े इकट्ठे हुए, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े दावे किए, माजी में भी बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो पता नहीं पुरानी तनख्वाह पे कान लपेट के काम करके खामोशी से निकल जाते हैं, कौम को धोखा देते हैं। पता नहीं अब क्या करने जा रहे हैं, इसका जायज़ा बाद में लेंगे, लेकिन आज उन्होंने बातें की, आपको वो बातें सुनाते हैं। शहबाज शरीफ ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। हमें ये इत्तेफाक पाया कि हमें इस गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को हमें बिला ताख़ीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में 2 राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक इनकी पार्टी में 2 राय थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में बहुत हद तक इत्तेफाक हो गया है। ये कह रहे थे शहबाज शरीफ।
تو پیپلز پارٹی کتنی کلیئر ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. مریم اور بلاول نے بھی کچھ گفتگو کی, وہ بھی سن لیجئے, پھر تبصرے کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ ہے. عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے جی مظہر برلاس صاحب, عمران خان کو ہٹانے کے لیے اب یہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 3.5 سال بعد ان کا کوئی قدم چل پڑے گا یا ان کے پاؤں میں پھر کوئی زنجیر آ جائے گی؟ حضور زیادہ پرانی باتیں نہیں, میں تھوڑی سی ماضی قریب کی باتیں یاد کراتا ہوں. کس طرح صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن گئے, کس طرح پھر ان کے خلاف عدم اعتماد ناکام ہوئی, کس طرح اوورسیز کے ووٹنگ کا حق کا بل پاس ہوا اور بھی بل پاس ہوئے, اور کس طرح ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قوانین منظور ہوئے سینٹ سے. یہ تو ان کی حالت ہے اس ایوان میں جہاں ان کی اکثریت ہے. لیکن آج کی ملاقات کی جو اہم اور خاص بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کسی ہواری کو نہیں بٹھایا. دونوں خاندانوں نے کوئی خاندانی میٹنگ کی ہے یا جو بھی راز ہے وہ تاکہ آپس میں رہے, کسی ہواری تک نہ پہنچے. حتیٰ کہ شاہد خاقان عباسی کو بھی نہیں بٹھایا اور نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی کو بٹھایا گیا. تو یہ ایک چال ہے, سنا ہے مبینہ طور پر کہ میاں شہباز شریف صاحب جن کو پہلے آپ نے دکھایا وہ کہہ رہے تھے آصف علی زرداری صاحب سے کہ زرداری صاحب اگر ہم نے عمران کو نہ ہٹایا تو یہ ہم سب کو کھا جائے گا. تو یہ بات کہیں نہ کہیں سے ہو گئی ہوگی لیگ. حمزہ شہباز بھی وہیں تھے, بات تو پہنچ جاتی ہے کہیں. اب تو بڑی بڑی جدید چیزیں ہیں. جی بڑی بڑی جدید چیزیں ہیں, اور جو بڑی بڑی جدید چیزیں اب ہیں پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے انہیں وہاں گھسیٹا کہ نہیں گھسیٹا, یا آصف علی زرداری صاحب نے ان سے حساب لیا یا نہیں لیا. ہاں خیر یہ تو بات ہے بالکل ایسے. بظاہر تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم قانونی سیاسی فلاں سیاسی حربے تو ان کے ناکام ہوئے پچھلے 3.5 سال, اور کوئی احتجاجی تحریک نہیں چل سکی, کوئی ان کا لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوا. ابھی تو دیکھیے پیپلز پارٹی اے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, وہ الگ مارچ کر رہے ہیں فروری میں, جبکہ اے پی ڈی ایم جو ہے وہ مارچ میں مارچ کر رہی ہے. پہلے تو اس چیز پہ بھی متفق ہوں دونوں, اس کا پتہ نہیں انہوں نے تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا. چلیں جی اس پہ بھی ابھی ساتھ ساتھ بات جاری رہے گی. لیکن ناصر شاہی صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے سول جوہری پروگرام پر پابندیاں اس میں کچھ نرمی کر دی ہے, یہ کچھ وہ پابندیاں ہیں جو 2020 میں ٹرمپ نے لگائی تھیں. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے, جو جسے P5+1 کہا جاتا ہے کہ 5 پرماننٹ پاورز ہیں اور ایک جو ہے ان کے ساتھ ایڈڈ ہیں. اس ایگریمنٹ میں جو دوبارہ ابھی ری-نیگوشیٹ ہو رہا ہے, چونکہ اس میں واضح طور پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو میکسیمم پریشر کی پالیسی تھی ٹرمپ رجیم کی وہ ناکام ہو گئی ہے. صحیح. اور سینکشنز کے ذریعے سے ایران کو لمیٹائز یا محدود کرنا وہ پریکٹیکلی فیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. چائنا نے اسی دورانیے میں $400 بلین کے ایران کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں. ایران کی ایکسپورٹ آئل اور نان آئل ایکسپورٹس دونوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور ریجن کے اندر ایران کی جو انٹریکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوئے ہیں. رشیا نے آپ نے دیکھا ہوگا بھی چند دن پہلے جس طریقے سے ایرانین کا استقبال کیا ہے. پھر چائنا, ایران اور رشیا کی جو مشترکہ بحری مشقیں ہوئی ہیں, تو میرے خیال ایکویشن بہت واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے اور مزید بولنگ نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹلی اب ان کو بیٹھنا پڑا ہے, اور ساتھ ہی یورپ کو بھی پریشر ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے آئل کی پابندیوں کی وجہ سے یورپ میں اس وقت بدترین مہنگائی ہے, بالخصوص انرجی کے اندر 5 ٹائمز رائز ہوا ہے انرجی کی قیمتوں کا. تو اس کا بہت ہیوی برڈن ہے, اور وہ فیوچر کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ آئل جو ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آنا چاہیے. صحیح ہے. اسی طریقے سے جو جوہری پروگرام کو, چونکہ جوہری پروگرام کا ایک مسئلہ ہے کہ ایران نے جس تیزی سے اپنے سینٹریفیوجز کی تعداد میں, اور پھر اسی طریقے سے جو لمٹ تھی کہ کتنے % کرنا ہے, اس کو بھی بہت تیزی سے انہانس کیا ہے, جس کے بعد یہ گھنٹی بج گئی ہے کہ پریکٹیکلی اب ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہوگا. لہٰذا ابھی جو ڈائیلاگ ہوا ہے, اس ڈائیلاگ میں ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ویور, اصل میں بعض کمپنیوں کو امریکہ نے پہلے
कंडीशनल वेवर दिया था और इस कंडीशनल वेवर को ट्रंप ने बंद कर दिया था। ठीक है। उन्होंने सिर्फ उस वेवर को बहाल किया है कि इस्तिस्ना मिल गया उन कंपनियों को कि अगर वो ट्रेड करना चाहें तो वो कर सकेगी और उनके ऊपर अमेरिका पाबंदी नहीं लगाएगा। लेकिन इसका असल जो उसका कंटेंट है उसकी बहाली के साथ अभी कोई ताल्लुक नहीं है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो कहा है अभी बयान में के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें पेपर के ऊपर डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड में डेवलपमेंट चाहिए। और ग्राउंड डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने कहा अगर आप CBM भी करना चाहें, को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी करना चाहें, तो वो ये होंगे कि आप पहले मरले में अगर सारी पाबंदियां नहीं उठाते तो आप जो है वो जुज़वी तौर पे पाबंदियां उठाएं, ताकि जो है वो ईरानी अवाम अपनी फील करे कि इसमें एक गुडविल जेस्चर दिया गया है और वो आगे बढ़ें। लेकिन बहरहाल ये एक सिग्नल ज़रूर है कि बर्फ़ पिघली है और प्रैक्टिकली जो है इस वेस्टर्न ब्लॉक को मजबूर होना पड़ा है कि ईरान के साथ डायलॉग के नतीजे में एक चैप्टर खोलें। जैसा कि जब साइन किए हैं अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, तो उसके बाद वो स्टेटमेंट जारी की है कि उन्होंने कहा है कि ये एक चैप्टर ओपन कर रहा है जिसके नतीजे में ईरान के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। इट मीन्स कि ये एक इनिशिएटर है। सही, बिल्कुल। और इस मौके पे अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस का कहना ये था कि ये जो पाबंदियां हैं ये फ़िलहाल जो उठाई गई हैं ये तो हैं, लेकिन जो माजी की पुरानी पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर वो बरकरार रहेंगी। जिसके जवाब में जवाद ज़रीफ़ का कहना ये था कि ठीक है, ये अच्छा है, कुछ इसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन मामलात को कागज़ों में नहीं रहना चाहिए। ये जो कागज़ों में है वो तो सब कुछ बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इब्तदाई में जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोरिया की तरफ से वीज़ों की पाबंदी की वजह से पाकिस्तान के 300 होनहार बच्चे बुरी तरह मसाइल का शिकार हैं। उनको कोरिया का वीज़ा नहीं मिल रहा। हालांकि कोरिया ने ईरान के लिए वीज़ा खोल दिया है, मलेशिया के लिए वीज़ा खोल दिया है, भारत के लिए वीज़ा खोल दिया है और बाकी बहुत सारे ममालिक जिनमें बहुत ज़्यादा कोरोना शिद्दत से था, हमसे ज़्यादा शिद्दत था, वहाँ खोल दिया। लेकिन पाकिस्तान को बदकिस्मती से अफ्रीकी ममालिक की लिस्ट में रखा हुआ है। इससे कम अज़ कम 300 तलबा व तालिबात जो है वो मुतासर हो रहे हैं। और वो ये आम तलबा व तालिबात नहीं है, ये वो बड़े होनहार तलबा व तालिबात हैं जिन्हें कोरिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने हज़ारों डॉलर पर एनम के हिसाब से स्कॉलरशिप दे रखा है। मज़हर बरलास साहब, ये मामला हम इसलिए उठाना चाह रहे हैं और इस पर इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि ये बच्चे बड़े परेशान हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में मुतल्लिका जो डेस्क है वो उसका एक्शन ले, कोरिया की हुकूमत से बात करे और वीज़ा खुलवाने में अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल सही है, ये एक अवामी नोयत का मसला है। इसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बाहर से भी हिदायत देनी चाहिए अपनी वज़ारत को कि वज़ारत इन बच्चों के कोरिया जाने का अहतमाम करे और कोरियन हुकूमत से बात करे कि भाई हमारे स्टूडेंट्स के पे क्यों पाबंदी है, जबकि पाकिस्तान तो इस कोरोना का जो मौसम है इसमें एक ऐसा मुल्क रहा जिसमें ये वबा उस कदर नुकसान नहीं कर सकी जितना दुनिया में किया ऐसे और पाकिस्तान में हालात नॉर्मल रहे। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए। हम तो वज़ारत ख़ारजा से भी अपील करते हैं, वज़ीर आज़म से भी अपील करते हैं कि आप अगरचे चाइना में मसरूफ़ हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए। पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की अगली नस्ल है और लोगों के मुस्तकबिल का मसला है, ऐसे ताकि लोगों का मुस्तकबिल जो है वो ख़राब ना। और ये कोरिया के बच्चों के हवाले से ये भी आपको बता दूं कि इनका एक सेमेस्टर ज़ाया हो चुका है। अब एक सेमेस्टर में उन्हें रिलैक्सेशन दी गई, अब दूसरा सेमेस्टर उनका मार्च में शुरू होने वाला है। और इन बच्चों का कहना ये है कि अगर अभी उन्हें वहाँ ना जाने दिया गया तो उनको जो ऑफ़र की गई है स्कॉलरशिप्स वो मनसूख हो जाएंगे और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। चाइना के बच्चों का भी मसला, जो पाकिस्तान के जो बच्चे जिनको चाइना का स्कॉलरशिप मिला है, वज़ीर आज़म चाइना में मौजूद है, तो उनको ये मसला भी हल करना चाहिए कि उनके ऊपर भी पाबंदी है, वो भी चीन नहीं जा सकते और उनको भी चीन के वीज़े नहीं मिल रहे। अलबत्ता चीन ने इस हद तक एहतमाम कर रखा है कि उन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। कोरिया की तरफ से ऐसा भी कोई एहतमाम नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ना है। चीन का एक और मसला है, वो भी अवामी नवीयत का है कि कोई 250 के करीब पाकिस्तानी चीन में कैद हैं। तो वज़ीर आज़म वहाँ गए हुए हैं, उन कैदियों के हवाले से भी बात करें। अगर वो मुजरम भी हैं तो उनको पाकिस्तानी जेलों में शिफ्ट कर दें
تاکہ ان کے جو لواحقین ہیں، عزیز و لواحقین اقارب ہیں، ہیں، ان سے مل عزیز سکیں. و اقارب ہیں، ان کی ملاقات آسان ہو سکے. جی بالکل. اور وزیر اعظم کے کی بات ہوئی، چین کی بات ہو رہی ہے، تو وزیر اعظم نے کافی ملاقاتیں کی ہیں اور اس دورے میں بہت ساری پیش رفت ہونے کا امکان ہے، بہت سارے ایگریمنٹس کا امکان ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا خوشگوار ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے شرائط صاحب؟ نہیں، یہ تو واضح ہے کہ چائنا کی پاکستان کے اوپر ڈپینڈنس ہے، او بی آئی کے حوالے سے بھی اور سی پیک کے حوالے سے بھی. اور چائنا کا یہ جو بحری روٹ ہے وہ بھی اسی جگہ سے گزرتا ہے. لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ چائنا، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اور چائنا کی جو ایک ہسٹوریکل ریلیشنز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور لیکن کرنٹ جو چائنا کے بینیفٹس ہوئے پاکستان میں انوالو ہیں بہت زیادہ ہیں. لہٰذا اور پاکستان بھی یقیناً چائنا کے حوالے سے اس نے اپنی ریجنل پالیسی جو تشکیل دی ہے اور جیو پولیٹک کو جیو اکنامک کنورٹ کیا، ابھی نیشنل جو پالیسی پاکستان نے اپنی ترتیب دی ہے، تو اس تناظر میں بھی چائنا یقیناً جو ہے وہ پیوٹل رول پلے کرے گا. اور ابھی وقفے میں جیسا کہ مظہر برلاس صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے کا کل امکان ہے. یہ تو یقینی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے اس ریلیشن میں کوئی اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور چائنا پاکستان کو کچھ بڑے پروجیکٹس میں یقیناً فنڈ کرے گا. جی ناصر شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.